बारगाह पधारे पाक बल्कि जो दोनों बारगाहों में पढ़ जाता सरकार पाक के लिए सरकार पधारे पाक के लिए मत कर दूं। सुनेंगे? कौन सुनेगा? कहते सुभान अल्लाह। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्या समझ पाएगा कोई अज़मत एक शेर पेश करता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। असल चीज होती है सुन्नियत, असल चीज होती है इस्लाम, असल चीज है अल्लाह की जान, उसके रसूल की जान। सारे सिलसिले अली तक पहुँचते हैं। अली नबी से मिला देते हैं, नबी खुदा से मिला देते हैं। शेर सुने कि रास्ते तो हैं मगर मंजिल हर की एक है। ये शेर भी बड़ा काम का है, पेश करता हूँ, समाप्त करें। देखें, निस्बते क्या समझ पाएगा कोई अज़मत इनका दिल हरगिज़ दुखाना मत कभी सुनिया। बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। हज़रत फाज़िल बरेलवी से पूछा, मेरे पास उसका पर्चा भी है, अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे ले लेना, मैं दे के जाऊंगा। अकीम भाई, मैं दे के जाऊंगा, कोई मांगे तो दे दे। किसी ने पूछा हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से कि गौस पाक की औलाद है और एक जिंदा शाहमदार की औलाद है। गौस पाक की औलाद कहती है कि हम बड़े हैं, हम गौस पाक की औलाद हैं, और जिंदा शाहमदार की औलाद कहती है कि हम बड़े हैं क्योंकि मदार पाक पहले पैदा हुए, ताबईन हैं, तबे ताबईन हैं। तो ये बड़ा होने की लड़ाई, मैं तो कहता हूँ सब छोटे हैं, कोई बड़ा नहीं, बड़ा सिर्फ अल्लाह है। अल्लाहु अकबर, सिर्फ अल्लाह बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। हम हो कि कोई हो, लेकिन ये बड़ा होने का जो झंझट है वो आवाम को भी लड़ाता है और खुद भी इंसान बर्बाद हो जाता है। आए फाज़िल बरेलवी ने क्या लिखा, तवज्जो सुनिएगा। उन्होंने लिखा कि आवाम को ऐसे उमूर में बहस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों खानदानों में से
اگر کسی خاندان میں کی بارگاہ میں گستاخی ہو گئی، مثال کے طور پر کوئی قادری ہے اور اس نے سید الانوار میاں صاحب کی، میری یا مدار پاک کے خاندان کے کسی فرد کی توہین کر دی، کیا لکھا فاضل بریلوی نے؟ لکھا کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان باقی نہیں رہے گا اس کا۔ کسی کو شک ہو فتویٰ رضویہ کی 25ویں جلد کا یہ فتویٰ میرے پاس ہے، میں دے کے جاؤں گا، ان سے لے لینا اور لوگوں تک پہنچانا۔ شعر سنیں، سماعت کریں، دیکھیں۔ ان کا دل ہرگز دکھانا مت کبھی اے سنیا، ان کا دل ہرگز دکھانا مت کبھی اے سنیا، اطرت سرکار ہی ہے، اطرت سرکار ہی ہے، اطرت سرکار ہی ہے۔ بہت سارے ہیں لیکن میں ایک منقبت پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد رخصت انشاءاللہ پڑھ دوں، اجازت ہے؟ سنیں گے کون سن رہا ہے؟ لیکن لوگ مختلف حضرات سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہماری زبان، ہمارا جسم، ہمارے حرکات و سکنات کو دور کی بات دل کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک بار دل سے ہاتھ اٹھا کر بولے لبیک یا رسول اللہ۔ جوڑیے کہ جو ٹھہرا وہ سفینہ دیکھا، انگشت سلیمان کا نگینہ دیکھ۔ جودی پہ جو ٹھہرا وہ سفینہ دیکھا، انگشت سلیمان کا نگینہ دیکھا، اور جنت کی بہاریں ہو یا ہو کوثر کی فضا، سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا، سب دیکھ جس نے مدینہ دیکھا۔ معزز حاضرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں بہارانے گلشن سیادت کے مہکتے پھول ہمارے اور آپ کے روبرو موجود ہیں، کہ روح زیبا کی ہم اور آپ زیارت کر کے اپنے اس قیمتی وقت کو عبادت الہی میں گزار رہے ہیں۔ بچل کے بولے سبحان اللہ۔ آل رسول کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، ان کو سننا بھی عبادت ہے، ان کو چومنا بھی عبادت ہے، چومنا بھی عبادت ہے۔ خواجہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ حامل آیت تطہیر علی کا گھر ہے، بچن کے بولے یا علی۔ حامل آیت تطہیر علی کا گھر ہے، اس قدر لائق توقیر علی کا گھر ہے، اور سچ سے بولتا قرآن کہا کرتے ہیں، سچے لفظوں کی وہ تفسیر علی کا گھر ہے، سچے لفظوں کی وہ تفسیر علی کا گھر ہے۔ اور حضرات، زمانے میں کوئی کچھ ہو جائے، عالم ہو جائے، فاضل ہو جائے، مفتی ہو جائے، قاری ہو جائے، محدث ہو جائے، محقق ہو جائے، مجدد ہو جائے، مدبر ہو جائے، مقرر ہو جائے، محرر ہو جائے، جو چاہے ہو جائے، اس کی عزت اور اس کی عظمت کو سلام، لیکن آل رسول کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آل یہ تو وہی ہوگا جس کو اللہ نے روز ازل سے جس کی قسمت میں متعین کر دیا ہے۔ تو میں 4 مصرے آپ حضرات کی محبتوں کے حوالے پر، اگر آپ حضرات نے اس کی محبت بھرے لہجے میں سنا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرے یہ 4 مصرے حقیقت پر مبنی ہیں کہ عشق نبی میں جھوٹ میں نعتیں سنائیے، کان میں بولے سبحان اللہ۔ آلے رسول بیٹھے ہیں تو اپنی محبت کا ثبوت پیش کیجئے کہ خوشبو والے ہیں، پھول والے ہیں، اور سنتوں کے اصول والے ہیں، اور تاج شاہی تجھے مبارک ہو۔ ہم تو آلے رسول والے ہیں، ہم تو آلے رسول والے ہیں۔ ان 4 مصروں کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت کلام دے رہا ہوں والی جناب
کلیم اشرف صاحب قبلہ کو کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے بہترین آواز سے بہترین کلام سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو مستدیر فرمائیں. چوری